بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ معلوم ہے روزانہ نئی شخصیات کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج ایک بار پھر 18 رمضان المبارک کے موقع پر نئے موضوع پر آپ کے سامنے لائیو آ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج بالخصوص موضوع بہت پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ خلق کیا ہے؟ خلق کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ حضور اپنوں سے اخلاق سے کیسے پیش آتے تھے؟ اگر کوئی غیر مسلم بھی نظر آ جاتا تھا تو ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ اور دیگر ایسی گفتگو فرمائیں گے۔ اور آج جیسا کہ معلوم ہے 1 مئی ہے تو عالمی سطح پر یوم مزدور بھی منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان ممتاز عالم دین علامہ ابن علامہ پیرزادہ پیر سید ساجد حسین گردیزی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کی دعائیں الحمدللہ۔ طبیعت کی سنائیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ یقیناً میں نے تو خبر یہ تھی کہ روزے آ رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، ایسے ہی آیا تو پتہ بھی نہیں چل رہا کیسے گزر رہا۔ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ جی، یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں، جتنی بھی بندہ سمیٹ لے اس میں رحمتیں بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، نجات بھی ہے۔ اور یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس نے امت مسلمہ کے لیے یہ کرم رکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے کہ یہ مہمان مہینہ رمضان جو ہے یہ سرکار کے صدقے سے امت مسلمہ کو ملا ہے اور اس کے حصے میں آیا۔ تو ہمارے لیے تو ایک سعادت ہے، سال میں آتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ ہم اس مہینے میں بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس میں مہمان مہینے کو گزارتے ہیں اور رکھتے ہیں رمضان کے روزے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ناظرین، قبلہ شاہ صاحب کے جو برادر کبیر ہیں پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب، یقیناً ان کا لہجہ جدا، انداز جدا، فکر جدا، تو قبلہ شاہ صاحب بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نوکری پیش کر رہے ہیں اور بیانات کر رہے ہیں۔ ان کا شکریہ شاہ صاحب وقت دینے کا۔ یقیناً آپ کی بھی کافی مصروفیات ہے۔ قبلہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے آج سے 2 دن قبل جو ٹرانسمیشن کی تھی، پروگرام کیا تھا شان صحابہ کے حوالے سے، بہت ہی لوگوں نے پسند کیا۔ آئندہ انشاءاللہ 22 رمضان کو آپ کے ساتھ شان اہل بیت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور مزید بھی کافی پروگرام آپ کے انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اگر آپ نے وہ پروگرام نہیں سنا تو میری گزارش ہے فوراً یوٹیوب چینل سیف الرحمان آفیشیل پر جائیں، ضرور سنیں، اور سیفی ساؤنڈ سسٹم کے پیج پر بھی آپ جیسے یہ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ حسین ثنا خان، چنیوٹ کی سرزمین سے پورے پاکستان میں گونجنے والی آواز، 2 بھائی جب حضور کی نعت کے لیے نکلتے ہیں تو اپنی آواز کے ساتھ لوگوں کو جو محبتیں دیتے ہیں، سمیٹتے ہیں، وہ اپنی مثال خود آپ ہیں۔ اسد علی قادری، شرافت علی قادری برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ۔ مجھے ایک نئی چیز ملی ہے یہاں سے، حالانکہ میں آپ کو مخاطب کر سکتا تھا، آپ کو بھی کر سکتا تھا، تو جیسے آپ مل کر نعت پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ نے سلام کا جواب بھی مل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے اندر مزید اسی طرح سلوک، بھائی چارہ، محبت، عقیدت مزید جو ہے زیادہ سے زیادہ کر دے۔ سنائیں آپ رمضان المبارک کے حوالے سے کیسا گزر رہا ہے؟ جی بہت اچھا، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے جی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یقیناً حسین آواز انداز لیے ہوئے پچھلی ٹرانسمیشن میں بہت اچھا پڑھا تھا بھائی نے، جناب عامر محبوب چشتی صاحب، ضلع چنیوٹ سے ہی ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ، کرم ہی چاہیے۔ سنائیں آپ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ جی بہت اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔
اور ان کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے سیالوی فیض لیے ہوئے پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ کا محمد یاسر محبوب سیالوی شیخو پورہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ کرم طبیعت اللہ کیسی پاک ہے؟ ہے قبلہ، آپ سنائیں خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا بڑا احسان ہے۔ ناظرین آئیے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، سوالات بھی ہوں گے، بلکہ میں چاہتا ہوں سوالات سے پہلے کلام شامل کر لیا جائے، اس کے فوراً ہی انشاءاللہ گفتگو قبلہ پیر صاحب سے کریں گے۔ اور یہ گزارش کرتا جاؤں اور شکریہ ادا کرتا جاؤں سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا، ان کے ساتھ ساتھ رضوی پروڈکشن موویز والے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیے ہوئے ہیں برائٹ فلیکس والے، برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی والے، اور ان کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ABC گارمنٹس مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کے تمام ممبران جنہوں نے تعاون فرمایا، اور نئے بھائی جو ہیں ہمارے بھائی طاہر مغل صاحب جو کہ CCTV کیمروں کا بھی کام کرتے ہیں، GR سیکیورٹی کیم کے حوالے سے نیٹ کا جو ہے وہ بھی کاروبار کرتے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون فرمایا۔ جن جن بھائیوں نے تعاون فرمایا، جو آپ دیکھ کر تعاون فرما رہے ہیں، یہ محبتیں دے رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے، پیغام پسند آئے، لائک کمنٹس شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ نیکی کا پیغام رکنے نہ پائے، زیادہ سے زیادہ پھیلتا جائے۔ آئیے جناب اسد برادران آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں جی، کون سا کلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے؟ حسنین کی نین کا سانو سہارا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، بسم اللہ جی، ویلکم جی۔ حسنین کے نانے دا سانو تے سہارا ہے، حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے، حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے، حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے، تائیوں تے اساں ملے آئے، تائیوں تے اساں ملے آئے، پنج تن دا دوبارہ ہے، حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے، حسنین سبحان اللہ، الحمدللہ، سانو تے سہارا ہے، تائیوں تے اساں ملے آئے، پنج تن دا دوبارہ ہے، حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ پل جانو منے دیہا بارانو منے دیہا، پل جانو منے دیہا بارانو منے دیہا، ہے اپنا عقیدہ چارانو منے دیہا، ہے اپنا عقیدہ چارانو منے دیہا، سانو تے محمد دا سانو تے محمد دا ہر یار پیارا ہے، حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے، حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا، حسنین حسنین
हसनैन दे नाने दा सानू ते सहारा है हसनैन दे नाने दा सानू ते सहारा है वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह तायो ते सामले तायो ते सामले पंज तन दा दुआरा वाह वाह हाँ सुभान अल्लाह नबी का जिक्र हम सबको बहाल रखता है नबी का जिक्र हम सबको बहाल रखता है हमारे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है हजार मौज से भी टकरा जाए फिर भी जिंदा है आखिर कोई तो है जो हमारा ख्याल रखता है वाह वाह सहारा सुभान अल्लाह असहाब दे नौकर हारानु मन दे वाह वाह असहाब दे नौकर बलियानु मन दे असहाब दे नौकर बलियानु मन दे है हरी भी पके दे मिलाद करे दे यारी भी पके दे मिलाद करे दे सानू ते चंगा लगदा है सानू ते चंगा लगदा है हक चारदा हसनैन दे नाने दा सानू ते सहारा है हसनैन दे नाने दा सानू ते सहारा है जिसे सिद्दीक की सदाकत व खिलाफत का एतराफ नहीं साथ साथ आए आप भी जिसे उमर की सदाकत व खिलाफत का एतराफ नहीं जिसे उस्मान की सखावत का एतराफ नहीं जिसे मौला अली की शजात और सखावत का एतराफ नहीं जिसे सिद्दीक की सदाकत व खिलाफत का एतराफ नहीं वो लाख सजदे करे ये गुनाह माफ नहीं और दिल में बुग़्ज़े सहाबा और बदन पर हज का लिबास तेरे नसीब के चक्कर है काबे का तवाफ नहीं यही शेर पढ़िए असहाब दे नौकर बलियानु मन दे असहाब दे नौकर बलियानु मन दे असहाब दे नौकर बलियानु मन दे यारी भी पके मिलाद करे दे यारी भी पके दे मिलाद करे दे सानू ते चंगा लगदा है सानू ते चंगा लगदा है हर यार दा नारा है हसनैन दे नाने दा सानू ते सहारा है हसनैन दे नाने दा सानू ते सहारा है आवे जे कता दाए अता कर दे आवे जे कता दाए अता कर दे मारे जे कोई पत्थर हाथ जाके दुआ कर दे मारे जे कोई पत्थर हाथ जाके दुआ कर दे आका दी करीमी दा आका दी करीमी दा कोई हद न किनारा है हसनैन दे नाने दा सानू ते सहारा है हसनैन दे नाने दा सानू ते सहारा
کدی نینا دی ہوئی باتیں کدی زلفت گل ہوئی کدی نینا دی ہوئی باتیں میں پیش کرے ساکی آقا دی فضل ناتے میں پیش کرے ساکی آقا دی فضل ناتے مدحت میرے آقا دی مدحت میرے آقا دی قرآن یہ سارا ہے حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے پاویں دنیا ہوئے تے پاویں قبر ہوئے تے پاویں حشر ہوئے حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے واہ واہ انشاءاللہ اور جب انشاءاللہ حضور کی شفاعت شامل حال ہو گئی میں تو یہ کہتا ہوں ہمیں حضور علیہ السلام کا سہارا ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا تو ایمان ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ذہن میں رکھنا قبر حشر میں جب پہنچو گے تو وہاں بھی پتہ چلے گا آئے ہائے ہائے اسی لیے فرمایا نا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت کا دن ہوگا ایک شعر کہہ رہا ہوں وادی کن میں یا رسول اللہ چمکتا ہے ستارہ تیرا امتیں ڈھونڈیں گی محشر میں سہارا تیرا ایک امت نہیں ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں گی دنیا ہی کیا آخرت میں بھی ایسا ہوگا حضور علیہ السلام کی شان ایسی ہے واہ واہ کیا کہنے یہاں پر اگر تمہید باندھوں تو دور نکل جاؤں گا ساری امتیں اکٹھی ہوں گی سوچیں گی آج کا دن کوئی ہے ایسا جو ہماری شفاعت کر دے المختصر لوگ کہیں گے آؤ ابو البشر جناب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں وہ تو ابو البشر ہے تمام جو آدم ہیں خلق ہیں ان کے باپ ہیں وہ انشاءاللہ شفاعت کریں گے جناب آدم علیہ السلام کے پاس ساری امتیں اکٹھی ہو کہ یا نبی اللہ آپ تو ابو البشر ہیں شفاعت فرما دیں آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ المختصر تمام امتیں ہر نبی کے پاس ہر نبی کے بعد سوال وہی شفاعت فرما دے اللہ کے نبی فرما رہے اذهبوا الى غیری جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ آخر پر تشریف لے آئیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یا نبی اللہ شفاعت فرما دے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ آج کا دن محمد کی بارگاہ میں چلے جاؤ تمام امتیں میرے نبی علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں یا نبی اللہ شفاعت فرما دے میرے کریم آقا فرمائیں گے ہاں میں ہی تو ہوں جو آج کا دن تمہاری شفاعت کر سکتا ہوں میرے نبی علیہ السلام سجدے میں راز و نیاز کی باتیں محبوب سر تو اٹھا دور نکل جاؤں گا المختصر حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرمائے گا حبیب سر تو اٹھا جو کہتا جائے گا وہ مانتا جاؤں گا المختصر جو جہنم میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا حضور اس وقت تک خود جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اس شخص کو بھی جنت میں نہ لے جائیں اس لیے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرما گئے تاجدار گولڑا کے چشم و چراغ دل میں چاہت ہے پیمبر کی تو دوزخ کیسی پھر سرے حشر یہ رحمت کا تقاضا کیا ہے اے فرشتو میرے اعمال نہ دیکھو ٹھہرو پہلے پوچھو کہ میرے آقا کا ارادہ کیا ہے اور صبح چلتا ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں اسد بھائی اسد برادران جو ناظرین ہے توجہ چاہتا ہوں صبح چلتا ہے شام چلتا ہے میرا تو ایک کام چلتا ہے اور بروز حشر مجھ سے حساب کیا ہوگا وہاں تو میرے آقا کا نام چلتا ہے وہاں تو میرے آقا کا اب میں ادھر گفتگو کرنا شروع ہو جاؤں تو دور نکل جاؤں گا آئیے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں قبلہ پیر صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے پیر صاحب جیسا کہ میں نے عرض کی کہ آج اخلاق کے حوالے سے گفتگو ہوگی اخلاق کیا ہے اخلاق حسنہ کیا ہے چلے اس سے پہلے کہ میں اگلے سوالوں کی جانب بڑھوں یہی سوال پہلے رکھ لیتا ہوں اخلاق حسنہ کہتے کس کو کیا ہے یہ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क़ालत अला व इन्नका ला अला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सैफ साहब, सबसे पहले बज़्म सैफ शुक्रिया, रमज़ान ट्रांसमिशन को मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद। ये बड़ी अच्छी काविश है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कहता हूँ दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका अल्लाह ताला ने आपको अजर भी देना है इंशाअल्लाह। और बिलखुसूस सबकी इसमें काविश शामिल है जी बेशक, जितने भी आपके शुक्रिया जी उन भाइयों का जिन्होंने तावन किया, उनका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपका भी शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। बहुत ही अच्छा। और इस हवाले से आज के जो आपने मौजू चुना है, और बड़ा अच्छा मौजू चुना है, और मैं कहता हूँ आज के दौर के मुताबिक जी जी जो ये दौर जा रहा है, इसमें सरकार के इखलाक हसना जो बयान किए जाए, मैं समझता हूँ इसकी बड़ी ज़रूरत है। बेशक जी। अखलाक हसना के बारे में अगर मैं थोड़ा सा मुख्तसर बयान करूँ, दूर ना चला जाऊँ, तो ये सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार के अखलाक हसना के बारे में, कि आप सरकार के अखलाक हसना कैसे थे, सुभान अल्लाह। आपका बोलना, बात करना। बल्कि मैं इधर एक बात करता चलूँ कि ये कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद का जो आया मुबारक है, व इन्नका ला अला खुलुक़िन अज़ीम, इसका तर्जमा अगर मैं करूँ तो अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने आपको इखलाक के बुलंद पाया मनसब पर फायज़ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। पंजाबी विच गल कर लिए तो बड़ा हसीन नुक्ता है। बिस्मिल्लाह। आशिकां ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा एक कहना सी, महबूब असां तुहाडी ज़ुबान विच मिठास रख दित्ती। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। असी तुहाडी ज़ुबान नूं मिठियां कर दिता है। अल्लाह अल्लाह। फिर वो जो ज़ुबान मीठी थी, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ुबान, माशाअल्लाह, वाहियु यूहा वाली ज़ुबान, जिसको अल्लाह ने मीठा कर दिया, तो ये मनसब अता फरमाया कि आपको इखलाक के बुलंद पाया मनसब पर फायज़ कर दिया। जी जी। और ये मनसब अता किया, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी के साथ बात करना, वाह वाह, सुभान अल्लाह, और किस अंदाज से पेश आना, और लोगों को उस अंदाज की तालीम देना, मैं समझता हूँ इसको अखलाक हसना लिया जा सकता है, और ये जी, अखलाक जी। हसना है। बेशक। अगर आप मुझे टाइम दें तो इसकी बिस्मिल्लाह। आगे किस्में बयान कर दूं। बिस्मिल्लाह। उलमाए मुहक्किकीन ने इसकी दो किस्में बयान की, ठीक है। खलक और खुलुक। जी जी, वाह वाह, खल्क और खुलुक, खुलक, वाह इससे दोनों से क्या मुराद है? ठीक है। खलक क्या है और खुलुक क्या है? जी जी। साहब भाई बड़ी प्यारी बात है। खलक जो है ना, खलक, इससे मुराद है इंसान का जाहिर। ठीक है। हाँ, इंसान का जाहिर कैसा है? जी। मतलब इसकी मिसाल यूं कि इंसान की सूरत और इंसान के जिस्म को खलक कहते हैं। वो माशाअल्लाह। किसी के साथ कैसा पेश आता है, जी जी जी। वो किसी के साथ बात कैसे करता है, उसका उठना बैठना कैसा है, ठीक है। उसका मेल जोल कैसा है, इसको खलक कहते हैं। और खुलक क्या है? उसका ताल्लुक इंसान के बातनी रवैये से है, वाह वाह, माशाअल्लाह। सीरत से। जी 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 सीरत क्या है? जी। देखिए, मैं कहता हूं इंसान को अंदर से और बाहर से एक जैसा होना चाहिए। माशाअल्लाह। ये इखलाक हसना में शामिल है। अंदर से और बाहर से एक हो, ये नहीं है कि इंसान अंदर से कुछ है, जी, जी, बाहर जी। से, ये तो मुनाफकत है ना। बेशक बेशक। ये अखलाक हसना में नहीं आता। जी जी। अखलाक हसना में क्या है? उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं कि इंसान का जाहिर और बातन एक हो, और वाह। फिर वो किसी के साथ पेश आए, माशाअल्लाह, तो फिर वो सही मानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज जिंदगी के बेऐन ही अपने आप को गुजार रहा है। वो बेऐन कदम ब ही, कदम वाह, वाह, बेऐन सुभान ही अल्लाह, क्या गुजार रहा है सुन्नत मुताहरा के मुताबिक। अब ये है कि वो सरकार का कलमा भी पढ़ता है, जी, जी, जी। सरकार को अपने इस उम्मत के पेशवा भी मानता है, बेशक। और मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के भी अगर सही मानों में उस तर्ज अमल को नहीं अपनाता, तो मैं समझता हूँ बुखीली करता है। वाह, वाह। अगर वो जाहिर और बातन एक रखता है, जी, जी, जी। मुनाफकत नहीं करता, बहुत अच्छे। तो वो सही उम्मती कहलवाने का हकदार है। तो वाह, इनको ही मैं समझता हूँ अखलाक हसना के मानों में लिया जाएगा।
کہ سرکار دو عالم سرور کائنات کے اخلاق کیا ہیں. اگر میں اس پہ طویل بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت ہند بن ابی حالہ، ماشاءاللہ، میں بتاؤں یہ کون ہے؟ بسم اللہ. یہ حضرت حسن پاک کے ماموں ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. حضرت حسن مجتبیٰ کے علیہ السلام کے ماموں ہیں. آپ پوچھیں گے جی ماموں وہ کیسے ماموں؟ جناب ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے یہ پہلے خامد میں سے 2 بیٹے تھے، پہلے ہند دوسرے حالہ. حضرت ہند کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جناب حسن نے ان سے پوچھا ماموں جان سرکار دو عالم سرور کائنات کے بارے میں، آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. آپ نے تو ان کی مائیت میں بہت عرصہ گزارا ہے، وہ کیسا گزارا آپ نے اور کیسا سرکار کو پایا؟ اور دیکھیں جس بندے کو کوئی زیادہ جانتا ہوگا اس کے حال مال کال کے بارے میں، جتنا زیادہ واقفیت وہ رکھتا ہوگا وہی جانتا ہوگا اس کے بارے میں. اور جو سرکار کی مائیت میں بیٹھتے ہوں گے ان کو ہی پتا تھا سرکار کا بیٹھنا اٹھنا، سرکار کا گفتار کردار لباس ہیں. یہ تو ہم تو نہیں، یہ تو اللہ یا اس کا رسول ہی جانتا ہے نا سرکار کے بارے میں کہ ان کی شان. جدھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ماشاءاللہ، تو پھر ان کے ذکر کی حد نہیں ہے تو ان کے اقوال کی حد کیا ہے؟ یہ تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اگر خلق کے بارے میں بتاؤں تو سرکار کا چہرے مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک سرکار حسن و جمال کے پیکر تھے. سبحان اللہ، بے شک. تو اگر میں سرکار کی خلق کے بارے میں بتاؤں تو سرکار کے خلق جیسا خلق کی زمانے میں نے کسی کا نہیں کہ سرکار کے خلق جیسا کسی کا. اور آپ کے گفتگو کرنے کا انداز، کوئی اپنا آیا ہے تو اس کے ساتھ کیسا، کوئی پرایا آیا ہے تو اس کے ساتھ کیسا. اور اگر سرکار کسی کی بات بھی سنتے، آئے ہائے ہائے، اگر ان کی بات بھی سنتے تو یہ نہیں کہ غرور اور تکبر کے ساتھ ایسے ہاتھ میں لا لیا جس طرح آج ہم کر لیتے ہیں کبھی کبھی اپنے آپ کو. نہیں، رحمت للعالمین نبی ہو کے، اللہ کے محبوب ہو کے، اور امام الانبیاء ہو کے، اور مخفی خزانوں کی چابیاں ہاتھ میں ہیں، مالک و مختار ہیں، بے شک بے شک. لیکن عاجزی اتنی ہے کہ اس کے ساتھ مغرور ہو کر تکبر کے ساتھ نہیں، بلکہ اگر کسی نے کچھ مسئلہ پوچھا ہے یا کسی نے کوئی بات کی ہے تو سرکار بالکل اس کے سامنے آ جاتے، اپنے آپ کو بالکل اس کے سامنے کر لیتے اور ایسے مڑ کے اس کو اس طرح باہمی تعارف کرواتے ہوئے اس کے سامنے بات کرتے اور اس کی بات کو سماعت فرماتے، پھر اس کا جواب دیتے. فرمایا یہ سرکار کے خلق کا حصہ ہے. اس کو یہ اخلاقی حسنہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. دور حاضر کی جیسا کہ آپ نے فرمایا کوئی سلام لیتا ہے تو کوئی آدھے ہاتھ سے لے رہا ہے، کوئی پورے ہاتھ سے، کوئی لے ہی نہیں رہا. جو دور ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کرونا کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کرونا سے پہلے بھی دیکھ لیں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 2 سال پہلے چلے جائیں، تو جو دور حاضر میں اخلاقی حسنہ کی جو ضرورت و اہمیت ہے، اس کے حوالے سے آپ فرمائیں گے کچھ کہ دور حاضر میں کیا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ایک عام انسان، ایک عام مسلمان کامیاب ترین زندگی جو ہے وہ گزار سکے؟ اس کی اہمیت کے حوالے سے، اس کی قدر کے حوالے سے، اس کی عظمت کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ یہ بھی سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہونا بھی چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا بھی چاہیے اور خدا را ہم سوچ لیں کہ سرکار دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ایسے نہیں پھیلایا. دین ایسے نہیں پھیلا. دین صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے. نہیں، سرکار دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے بھی پھیلا ہے. آج ہم کچھ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا ہے، غرور اور تکبر کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. لیکن ایسا نہیں. حضور نے کیا سکھایا ہمیں؟ کیا دین مصطفی پہ رہ کے سرکار کا کلمہ پڑھ کر تو ہمیں غرور اور تکبر کے لباس کو زیب تن کرتے ہوئے ہم لوگوں کو ہیچ سمجھیں اپنے سے؟ نہیں. سرکار نے، خدا کی قسم میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے تو اپنے پرایوں سے بھی پیار کا ایسا
ایک میں سمجھتا ہوں میسج دے دیا دنیا کو اور امت مسلمہ کو. ہمارے اپنے تو سرکار کے اقوال پڑھتے ہیں, غیر مسلم سرکار کے اقوال پڑھ کے تو مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں کہ سرکار نے پیغام دیا, یار اگر تمہارے در پر, تمہارے دروازے پر کوئی عام بھی آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, اس کا دل جیتو, اس کے ساتھ اس طرح نہ پیش آؤ کہ وہ تم اپنے دل میں تمہاری ذات کا بغض لے کے چلا جائے. اللہ اکبر. یہ ہمیں آج ضرورت ہے. اور سرکار دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسا بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ سرکار کی مائیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی غیر آ جاتا تھا. طفیل دوسی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن حضور کا شورا, حضور کا تعارف سنا, دل اس بات پہ گواہی دے اٹھا کہ یار نہیں, مجھے ادھر نہیں بیٹھنا, ان کفار کی بات نہیں سننی, ان کافروں کی باتوں میں نہیں آنا. یار میں بھی تو دیکھوں محمد مصطفیٰ, اس کی باتیں ایسی ہیں, وہ آپ کتنا اچھا دکھتا ہے, وہ آپ دیکھنے میں کیسا نظر آتا ہے, اس کی باتیں سننے سے چاشنی دل میں آتی ہے, مزہ آتا ہے, بندہ محب ہو جاتا ہے, سرور کیف کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے, اس کو دیکھنے میں کیسا سرور. تو اس نے اصرار کیا بھئی میں نے جانا ہے. انہوں نے روکا نہیں جانا, انہوں نے کہا نہیں جانا, انہوں نے کہا میں نے جانا ہے, کیونکہ دل میں جو باتیں سنی ہوئی تھی سرکار کے اخلاق کے بارے میں, گھر کر چکی تھی اس کے بارے, سرکار کے اقوال کے بارے میں جو سنا ہوا تھا, رات بڑی مشکل سے کٹی. اللہ اللہ اللہ. دن چڑھا, سرکار کی بارگاہ میں چلا گیا اور جا کے نا تو بیٹھ گیا. اب سرکار کی باتیں سنی تو سرکار کی باتیں دل میں اتری. اب میں آپ کو بتاؤں, اگر سرکار کا, اور پھر ایک اور بات ادھر ضمن میں بات آ گئی, وہ پیچھے نہیں بیٹھا, وہ آگے آ کے بیٹھ گیا جدھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ درمیان میں آ کے بیٹھ گیا. سب صحابہ کرام نظریں نیچی کر کے بیٹھے ہیں, وہ نظریں اٹھا کے چہرہ مصطفیٰ کو تک رہے ہیں. دید بھی کر رہے, عید بھی ہو رہی ہے, دید بھی ہے, عید بھی ہے, مزہ بھی ہے, سب کچھ لطف و کرم کی ایک برسات ہے, رحمتوں کی برسات ہے. ایسے دیکھ رہے ہیں, مصطفیٰ کی نظر رحمت اٹھی, فرمایا کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کوئی کام ہے؟ عرض کیا نام طفیل ہے, دوسے کا رہنے والا ہوں, کام تجارت ہے. آپ کا شورا سنا تھا, آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں سنا, آپ کے امانت داری کے بارے میں سنا, آپ کی صداقت کے بارے میں سنا, تو آ گیا ہوں. سرکار نے فرمایا اچھا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اب تو آپ کی گفتگو نے دل میں گھر کر لی ہے, اس میٹھی زبان کی چاشنی دل میں گھل گئی ہے, اب میں جا نہیں سکتا, ایک ہی بات ہے, کلمہ پڑھاؤ مسلمان. سبحان اللہ. تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سرکار اس کے ساتھ پیش ہی نہ, سرکار جانتے نہیں تھے تو سرکار اس کے ساتھ اس طرح پیش آتے جس طرح ہم کسی انجان کے ساتھ پیش آتے ہیں. نہیں, سرکار نے ہمیں درس دیا ہے, سن لو لوگو, سنو, آج کے دور میں یہ ہونا ضروری ہے. اگر ان کا کلمہ پڑھتے ہو تو ان کو ان کا کلمہ پڑھنے کا حق بھی ادا کرو. خدا را آپ اس نہج کی طرف جاؤ, آپ اس راستے, اگر ہم نماز پڑھنے میں ہدایت کا رستہ مانگتے ہیں تو رسول اللہ کا رستہ ہی ہدایت کا رستہ ہے. ان کے اقوال کو پہناؤ اور اپنے اوپر طاری کرو, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر کس چیز کا ایک جو مطلب جو بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ ہم اس کو امت مسلمہ میں آگے پہنچائیں. اور میں سمجھتا ہوں اس دور میں اخلاق حسنہ کی بڑی ضرورت ہے. اپنوں کو ساتھ ملائیں, غیروں کو ساتھ ملائیں, ان سے اتنے اچھے رویے سے پیش آئیں کہ وہ مجبور ہو جائیں اس نبی کو ماننے کے لیے جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, بہت اچھے. تو یہ ماشاءاللہ ناظرین, اس میں کوئی شک نہیں, ایک حقوق اللہ ہے, ایک حقوق العباد ہے. حقوق اللہ رب معاف کر سکتا ہے, حقوق العباد بندہ معاف کرے تو پھر ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شہید ہے اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے. پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ ایک چیز جو ہے وہ نہیں بخشی جاتی. وہ کیا ہے؟ اگر کسی کا اس نے قرض دینا ہے
اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں, اگر قرض ہے تو یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی کے ساتھ کسی کو دکھ پہنچایا ہے, کسی ہمسائے کو, کسی غیر کو, کسی اپنے کو, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے, لیکن حقوق العباد اس وقت تک نہیں معاف ہو سکتے جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے, جس کا قرض دینا ہے, یا جس کے ساتھ تم نے دکھ بھری جو شیئر کیا, کہہ سکتے ہیں کہ دکھ دیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے, اس پہ کوئی شک نہیں, آپ کا اخلاق ہی تھا, سبحان اللہ, آپ کی یہ عظمت ہی تھی کہ اپنے بیگانے جب کتاب لکھنے چلے کہ پوری ورلڈ میں 100 ایسے بندے جو ہیں اکٹھے کرنے ہیں جو سب سے افضل ترین ہیں, تو ان میں سے گورے نے لکھ دیا سب سے افضل اخلاق دیکھیں, حسن دیکھیں, ایمانداری دیکھیں, عدالت دیکھیں, شجاعت دیکھیں, ہر حوالے سے جس اینگل سے بھی دیکھا جائے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں افضل ترین شخصیت ہے. سبحان اللہ, کیوں نہ ہو امام الانبیاء جو ہے, سبحان اللہ. تو میں چاہتا ہوں سلسلہ محبت کو مزید آگے بڑھائیں, ایک کلام شامل کریں گے, اسی کے ساتھ مختصر سی کمرشل بریک لیں گے, پھر واپس آئیں گے. سوالات کافی ہے کیونکہ 1 مئی کے حوالے سے, کیونکہ عالمی سطح پر یوم مزدور منایا جا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ گفتگو شامل کی جائے. جناب عامر محبوب چشتی صاحب شہر چنیوٹ کی سرزمین سے میں گزارش کروں گا ہدیہ عقیدت پیش فرمانے کا شرف حاصل فرمائیں. جی چشتی صاحب, یقیناً پچھلی دفعہ جو ٹرانسمیشن میں جو کلام پڑھا تھا لوگوں نے بہت ہی پسند فرمایا, تو کون سا کلام پیش فرمائیں گے آج کی اس نشست میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سیف الرحمان بھائی, بہت ہی خوبصورت کلام ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ہے. تو بالکل اسی کے ریلیٹڈ ایک اردو کا بہت ہی پیارا کلام ہے حسن سرکار پہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو موضوع کے حساب سے ہو جاتا. اچھا, میں سوچ رہا تھا, جی کیوں نہیں, یاد آ گیا احمد علی حاکم صاحب کا بہت خوبصورت کلام, آپ سبھی سننے والوں کی اعلیٰ سماعتوں کی نظر, اور اس کلام کے ذریعے میں نے سننے والے سبھی حضرات کو ایک میسج پیش کرنا ہے. ماشاءاللہ, اللہ کریم کرے کہ میں پہنچا سکوں اور آپ سمجھ سکیں انشاءاللہ. تو سماعت کیجئے. مصطفیٰ سا حسین دکھا تو صحیح, ہر حوالے سے, کیا بات ہے, ہر حوالے سے کوئی ایسا کہیں دکھا تو صحیح. مصطفیٰ سا حسین دکھا تو صحیح, کوئی ایسا کہیں دکھا تو صحیح. ہاں کوئی ایسا کہیں دکھا تو صحیح. اور بہت ہی خوبصورت شعر آپ کے اعلیٰ سماعتوں کی نظر. بسم اللہ. بات چہرے کی بعد میں ہوگی, بات چہرے کی بعد میں ہوگی, پہلے جب دکھا تو صحیح. بہت اچھے. کوئی ایسا کہیں دکھا تو صحیح. مصطفیٰ سا حسین دکھا تو صحیح, کوئی ایسا کہیں دکھا تو صحیح. ماشاءاللہ. اور جن پہ دشمن بھی اعتبار کرے,
مجھ کو ایسا امیر دکھا تو صحیح، کوئی ایسا کہیں دکھا تو صحیح، دکھا تو صحیح، کوئی ایسا کہیں دکھا تو صحیح۔ اور بہت بڑا شعر، وہ شعر پیش کرنے لگا ہوں جو شعر سنانے کے لیے آپ حاضرین تک پہنچانے کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا، تو سماعت کیجیے۔ بہت بڑا شعر بسم اللہ۔ ہے علی آج ان کے بستر پر پر ایسا پھر جا نشی دکھا تو صحیح، ایسا پھر جا نشی دکھا تو صحیح، کوئی ایسا کہیں دکھا تو صحیح، نہ جھکا جو ذرا بھی کربل میں، نہ جھکا جو ذرا بھی کربل میں، حسین جیسی نہیں دکھا تو صحیح، کوئی ایسا کہیں دکھا تو صحیح، مصطفیٰ سا حسین دکھا تو صحیح، کوئی ایسا کہیں دکھا تو صحیح۔ واہ واہ ماشاء اللہ۔ اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھا دوں۔ ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے۔ اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں؟ جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی، ابھی تک سے سلیکشن کر سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں۔ بیبی جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا۔ اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ بل، مناسب دام، فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام۔ جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی، چینج بھی ہو جائے گی، پیمنٹ بھی مل سکتی ہے، چینج بھی ہو جائے گی، جب مرضی آپ آ سکتے ہیں۔ ریلوے گلی نمبر 3 سانگلہ ہل ضلع ننکانہ صاحب، موبائل نمبر 0300 7212 658۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ HD فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD فلیکس،
स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321 669 6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321 361 3233, मोहम्मद एहसानुल हक 0300 43891। वेलकम बैक। यकीनन आमिर महबूब चिश्ती साहब ने बहुत प्यारा कलाम पेश फरमाया हुजूर के हुस्न के हवाले से, पैगाम के हवाले से, अखलाक हसना के हवाले से। बहुत प्यारा कलाम था, एक एक शेर पैगाम की शक्ल में था। अल्लाह आपके इल्म अमल आवाज़ व अंदाज में मज़ीद बरकत अता फरमाए। ये चांद तारे हंसी रात ना होती, हकीकत यही है, ये चांद तारे हंसी रात ना होती, हुजूर आप ना होते तो कोई बात ना होती, और ये चेहरा ना होता तो कभी दिन ना निकलता, या रसूल अल्लाह ये जुल्फे ना होती तो कभी रात ना होती, और लेता ना कोई नाम जमाने में खुदा का, सरकारे दो आलम की अगर जात ना होती, और फिर इस तरह कौन मुझे आंखों पे बिठाता, राज के होंठों पे अगर नात ना होती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीबी बरादरान, हमारे शहर सांगला हिल के मारूफ सना खान जो अपने वक्त में जिनके ना हीरो बंदे सन, हीरो सना खान थे, हसीन आवाज। और एक कलाम है तो चाहे उनको एक कलाम पूरी रात सुनते रहे ख़त्म नहीं होगी, गिरा ऐसी से ऐसी लगाते, कमाल करते। मैं तो कहता हूँ यकीनन नात को नात के अंग रंग ढंग में इस तरह पढ़ते कि सुनने वाले भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आंखों में जो आंसू जो होते हैं कि वो निकल आते थे, और दिल में ईमान के हवाले से मैं ये समझता हूँ ईमान ताज़ा हो जाता था। तो मेरी दुआ है अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ हा रहमतें नाज़िल फरमाए। तो आइए सिलसिला मोहब्बत किबला पीर साहब, जैसा कि अखलाक हसना के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी सीरत के हवाले से, आपके अखलाक हसना के हवाले से, जो सहाबा इकराम के साथ थे, अपनों के साथ थे, अपनी बीवियों के साथ थे, इसके हवाले से मज़ीद ज़रा गुफ्तगू हो जाए तो यकीनन जो तिशनगी बाकी है वो भी ख़त्म हो जाए। क्या फरमाएंगे इस हवाले से? माशाल्लाह जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना के बारे में अगर बात करें तो आपकी पूरी ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है, अमली नमूना है हमारे लिए, बेशक, और एक सीखने का ज़रिया है। सरकार दो आलम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, सीरत मुबारक को पढ़ें तो एक एक पहलू जो है जी जी उसमें करोड़ करोड़ राज हैं, वाह वाह, शाने हैं, मकाम बयान हो रहा है। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने असहाब से वाह वाह हुस्ने इखलाक से पेश आना, तो ये तो
بیان علماء کرتے رہتے ہیں. بے شک. مجھے ایک روایت یاد آ گئی بسم اللہ کہ سرکار دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی مائیت تھی اور بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے. جی جی. تو سب باتیں کر رہے تھے اور دھوپ کڑی تھی، سورج اپنی پوری آب و تاب پہ تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے سرکار بیان فرما رہے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ سرکار کے خلق سرکار کا کیسا ہے. جی جی جی. کوئی بھی آ جاتا جی وہ پوری سمجھ کے ساتھ یا اپنے اس طرز عمل جس طرح کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو اپنا بھی نہیں پتا، کسی کا بھی نہیں پتا، وہ اگر مجنون حالت میں بھی ہے تو وہ سرکار کی بارگاہ میں آ جاتا نا، تو سرکار کا اس کے ساتھ بھی خلق کیسا تھا. اللہ اکبر. آپ کیسے پیش آتے کہ آپ تشریف فرمائے تو ایک بھاگلی عورت، مجنون عورت وہ آ گئی. جی. باتیں فرما رہے ہیں آپ، سرکار بیان فرما رہے ہیں، تو اس نے اشارہ کیا ہے. اللہ اکبر. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کرتا، اس کو ٹرخا دیتا، نہیں بھائی کون ہے، پاگل ہے یا مجنون پاگل ہے، کون ہے بھائی، کہاں سے آ گئی، اس کو چلتا کرو. نہیں، ایسا نہیں ہوا. سرکار، روایت میں آتا ہے سرکار نے جوڑے مبارک بھی نہیں پہنے. اللہ اللہ. تو آپ چل دیے، آپ جا کے سامنے کھڑے ہو گئے. اچھا پنجابی وچ گل میں کراں تے ایدے تے پیرا ہو جائے گا کہ انہوں نہیں سی پتا میں گل کہو جی کرنی ہے. مطلب ٹاکے دی گل بنگالے تے بنگالے دی گل ٹاکے. یہ مجنون یا بھاولے یا پاگل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کیا پتا بات کس طرح کی کرنی ہے. لیکن سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ ان کا طریقہ کار دیکھیں. جی جی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بات کیوں سنوں، نہیں. ٹھیک ہے. اب کھڑے ہمتن گوش ہو کے آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں، وہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر باتیں کرتے جا رہے ہیں. سرکار بالکل خاموشی سے ہاں ہاں جی جی میں جواب. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دیکھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں یہ آوازیں ان کے کانوں تک دل کی آوازیں پہنچ رہی ہیں اور سوچ رہے ہیں یہ کہ سرکار دو عالم سرور کائنات کس کی بات سن رہے ہیں، جس کا زمانہ کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، اس کو سارے ٹرخا دیتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں سنتا، مدینے میں اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا. اللہ اکبر. تو سرکار گھنٹوں اس کی باتیں سن رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چہرے مبارک پر جب پسینے کی لڑیاں ہیں وہ بہی نا، جب نظر آئیں چمکتا ہوا، پسینے سے چمکتا ہوا چہرہ ودوہا نظر آیا تو غلام تھے نا، تڑپ گئے. دل میں یہ آواز اٹھی، یہ سرکار کیا کر رہے ہیں. تو جب وہ اپنی ہی باتیں کر کے، مختصر کروں، وہ باتیں کر کے وہ چلی گئی، سرکار آ کے بیٹھ گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار آپ کے قدمین مبارک میں ہمارے ماں باپ قربان. سرکار اس کو تو مدینے میں کوئی منہ نہیں لگاتا. اللہ اکبر. تو آپ گھنٹوں اس کی باتیں سن رہے ہیں. سرکار نے فرمایا بات سنو عمر، اس میں دو سیرتیں، سرکار کی رحمت للعالمین کا پہلو بھی نظر آ گیا، سرکار کا خلق بھی نظر آ گیا. سرکار نے فرمایا عمر اگر اس کا کوئی نہیں سنتا، مدینے میں کوئی نہیں سنتا تو میں محمد بھی نہ سنوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سرکار نے ایک میسج دیا ہے کہ یہ نہ سوچا کرو کہ یہ کون ہے، جی جی، یہ دیکھا کرو کہ اس کا دل نہ ٹوٹے آپ کی وجہ سے. اللہ. سرکار نے ایک میسج دے دیا ہے کہ خدا را آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے تو حسن سلوک سے دو بول ہی بول لو، میٹھی زبان سے دو لفظ اس کے ساتھ بیان کر لو تو اس کے دل میں اتر جاؤ گے. نفرتیں تو آگے بہت پھیلی ہوئی ہیں. اللہ. ہم تو بٹ چکے ہیں، فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اعتدال پسندی کو بھول چکے ہیں، ہمارے دل مطلب ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں. سرکار تو غیروں کے لیے اتنے رحیم تھے، سرکار تو اپنوں سے تو پیار کرتے ہی تھے، سرکار غیروں کو سینے سے لگاتے. اتنی بڑی مثال. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا موضوع ہے سرکار کی زندگی میں، اور ہمیں اس پر بالکل بے عینی ہی بہت کاربند رہنا چاہیے. چلیں آخر پر میں چاہتا ہوں کوئی پیغام، یقیناً ہر گفتگو میں جو آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے پیغام چھپا ہے،
تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس موضوع کو, پہلے موضوع کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں کسی پیغام کے ساتھ. کوئی پیغام عوام الناس کو بزم سیف کی طرف سے دینا چاہیں گے جو اخلاق کے حوالے سے ہو, ہمدردی کے حوالے سے ہو, حسن سلوک کے حوالے سے ہو, تو اس کے فوراً بعد مزدور کے حوالے سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کوئی پیغام آپ ارشاد بھائی؟ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں جی. یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہیں. واہ واہ, الحمدللہ. یہ چنیوٹ سے آئے ہیں, میں بھی چٹھا چک سے آیا ہوں, تو آپ نے بڑے حسن اخلاق سے, بڑی محبت سے مجھے مدعو کیا ہے جی. آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی اس چیز کا میسج دے رہا ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں. واہ واہ واہ. اور رمضان شریف تو آیا یہ اکٹھا کرنے کے لیے. اس کی رحمتیں بندہ بٹورتا ہے, جب بندہ حاصل کرتا ہے تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی خیر کے لیے دعائیں کرنا. میں سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں, خدا را نفرتیں ختم کر دو ماشاءاللہ, اور یہ دعا ضرور کرو کہ جو ٹوٹ چکے ہیں وہ جوڑنے کی کوشش کرو, ان کو مزید بکھیرا نہ جائے, توڑا نہ جائے. میرا یہی پیغام ہے, امت مسلمہ کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. ہم اگر اکٹھے ہو گئے تو کوئی غیر واہ واہ بہت اچھے نقصان پہنچانے کی سوچ بھی نہیں سکتا. بہت اچھے جی, اور بہت اچھے. سرکار دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات طیبہ کو اپنائیں, سیرت کو اپنائیں ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں یہی ہمارا طرز زندگی ہونا چاہیے. بہت اچھے جی. آج کا بہت بڑا یہ پیغام ہے, اکٹھے ہو جاؤ, چاہے ایک گھر میں ہو یا ایک شہر میں ہو یا ایک ضلع میں ہو یا پورے پاکستان میں ہو یا پوری دنیا میں ہو, جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں. مسلمانوں, آج دن ہے اکٹھے ہونے کا, آؤ اکٹھے ہو جائیں. دکھ بھرا لمحہ ہمارے لیے آج کا دن یہ تھا کہ جہاں حضور کی ہم شان و عزت رفعت بیان کرتے ہیں تو وہاں دوسری طرف لعین, میں تو لعین ہی کہوں گا, گستاخ رسول کہوں گا, کیونکہ انہوں نے پوری اسمبلی میں, فرانس والوں نے, یہ بہت ہی دکھ بھرا لمحہ ہے ہمارے لیے, یقیناً ہر کلمہ گو کے لیے یہ پریشانی کا عالم ہے کہ انہوں نے پوری اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی ہے. آج ہم صرف سفیر کو نکالنے کے لیے قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, اس کے حوالے سے ہمارے پاس تقریباً دیکھیں 8 سے 9 ماہ گزر چکے ہیں لیکن قرارداد پیش نہیں کی گئی. یہ الگ بات ہے, وہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے, نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے. لیکن دیکھیں اسلام دشمن عناصر نے, فرانس والوں نے سارے جو ہے انہوں نے رل کے مل کے اکٹھے ہو کر قرارداد پیش کیا کہ پاکستان میں جو 295C کا قانون ہے ناموس رسالت کے حوالے سے اس کو ختم کیا جائے. اور وہاں سے یہ پوری دنیا کو پیغام گیا ہے کہ پاکستان میں جو 2 گستاخ عورتیں ہیں جن کو سزا مل چکی ہے وہ جیل میں, ان کو بھی رہا کیا جائے. اور یہ 295C قانون جو ہے ناموس رسالت کے حوالے سے اس کو بھی ختم کیا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں عالم اسلام کے لیے بہت ہی دکھی خبر ہے. تو دعا فرمائیں کہ جیسا کہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں, آج وقت ہے اکٹھے ہو جاؤ. آج ہم فرقوں میں بڑھ چکے ہیں, آج فرقوں سے ہٹ کر, جیسا کہ ایک نشست میں پہلے بھی یہ میں نے جملے کہے تھے کہ آج ہم اگر مسلک حق اہل سنت ہی ہیں تو یہاں پر بھی دیکھ لیں, ایک پیر صاحب کا منہ ادھر ہے, ایک کا ادھر ہے, ایک کا ادھر ہے, ایک ادھر ہے, ہر بندہ اپنا اپنا مرکز بنا کر بیٹھا ہے. جب کسی کا مرید دوسرے کے پاس چلا جائے بطور برکت کے لیے یا فیض کے لیے یا دیدار کے لیے یا ویسے ملنے کے لیے تو پیر صاحب منہ بنا کے بیٹھ جاتے, میرا مرید تو ادھر کیا لینے, تجھے ادھر سے فیض نہیں ملا. اسی طرح ہمارے درمیان یہ چھوٹی چھوٹی جو چپکلش ہے نا, پریشانیاں ہیں نا, اس کو ختم کریں خدا را. کوئی پیر ہے, کوئی خطیب ہے, کوئی بھی ہے یار, کوئی عالم دین ہے, کوئی نعت خواں ہے, تو کوئی عام مسلمان کلمہ گو بھی ہے نا, اس معاملات کو ختم کریں تاکہ پوری دنیا میں جو اسلام دشمن عناصر ہیں ان کو پیغام جائے. عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان کلمہ گو ہیں ایسے اکٹھے ہیں. اگر کوئی ہم نے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خاکے یا کوئی گستاخی کرنے کی کوشش بھی کی تو ہماری خیر نہیں ہے. تو میری گزارش ہے, آج کا پیغام بہت بڑا پیغام, سارے اکٹھے ہو جاؤ, مسلمان کلمہ گو اکٹھے ہو جاؤ. یہاں تک کہ کوئی بیگانہ ہے, کوئی شخص بھی ہے,
ٹھیک ہے, سارے معاملات کو چھوڑے, خدا را ناموس رسالت کے حوالے سے اکٹھے ہو جائیں. جی کلام شامل کرتے ہیں, مختصر سی کمرشل بریک لیں گے, پھر اسد برادران بہت ہی پہلا کلام انہوں نے اچھا پڑھا, ان سے کلام سماعت کریں گے. جی عامر محبوب چشتی صاحب کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ سوری, یاسر محبوب سیالوی صاحب, ماشاءاللہ پیر سیال لجپال رحمت اللہ علیہ, آپ کا فیض لیے ہوئے یاسر محبوب سیالوی صاحب کون سا کلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی بزم سیف رمضان کریم ٹرانسمیشن کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پورا ماہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہے, ماشاءاللہ آپ نے ایک سیٹ اپ اتنا خوبصورت ترتیب دیا ہے, نشر کیا ہے پروگرام, ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں بلندیاں اور عروج عطا فرمائے, اور اسی طرح سے یہ سلسلہ محبت چلتا رہے. میں اردو کا ایک کلام آپ سب کی تمام معزز احباب کی اعلیٰ سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا, محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا. بسم اللہ. حال دل کس کو حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں. بسم اللہ. کہ میں گدا مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے, میں گدا مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے, تو غم کیوں میرے پاس آئے, غم کیوں میرے پاس آئے, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے, اپنا جینا اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے, کہ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے, ہم کہاں سرکار جائیں, ہم کہاں سرکار جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, حال دل کس
کو سنائیں کون ہے الطاف اپنا حال کس سے کہیں کون ہے الطاف اپنا حال کس سے کہیں زخم دل کس کو سنائے زخم دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں. چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980 محمد امان الحق 0321-361-3233 محمد احسان الحق 03004389. ویلکم بیک ناظرین، امید واسق ہے کہ یقیناً گفتگو موضوع آج کا بہت ہی پسند آیا ہوگا اور یقیناً نصیحت آموز گفتگو، بہت ہی پیاری گفتگو ہو رہی ہے. تو دوسرا موضوع شروع کرتے ہیں جو کہ 1 مئی عالمی سطح پر یوم مزدور ڈے منایا جا رہا ہے. یوم مزدور جو ہے اس حوالے سے مزدور ڈے یعنی کہ منایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. میں چاہتا ہوں ایک کلام شامل کر لیں. حسین آواز انداز لیے ہوئے اسد علی قادری، شرافت علی قادری المعروف اسد برادران. جی بھائی چنیور سے ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم آواز انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. پہلا کلام بھی یقیناً آپ نے بہت پیارا پیش کیا، تو دوسرا کلام کون سا پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے؟
جی بسم اللہ، یوم علی آ رہا ہے بے شک جی. علی کل پیران دا پیر، واہ واہ، پیر ینو کھڑا علی کل پیران دا پیر، پیر ینو کھڑا علی کل پیران دا پیر. ماشاءاللہ. کعبے دے وچ جمعہ جیڑا، کعبے دے وچ، کعبے دے وچ واہ واہ. جمعہ جیڑا، بستر نبی بیتے سمیا جیڑا، حق سچ دی تصویر میں صدقے جاواں، حق سچ دی تصویر، پیر انو کھڑا علی کل پیران دا پیر، پیر پیر. واہ واہ بے شک. لقب ہے جس دا ہے در صفدر، لقب ہے جس دا ہے در صفدر، کمبے آیا جوی خوف تو خیبر، کمبے آج بھی خوف خیبر، خالق دی شمشیر میں صدقے جاواں، خالق دی شمشیر. سیف اللہ لقب ہے نا. واہ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ. واہ واہ. علی والوں کی زمانے سے سلطانی نہیں جاتی، علی والوں کی زمانے سے سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اور علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگوں، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی. آہا بھائی واہ واہ بے شک. پیر حق دے دین دا علم اٹھا کے، بے شک. حق دے دین دا علم اٹھا کے، کو حیدری ضرب چلا کے، کو حیدری ضرب چلا کے، مرحب چھڑے آجی میں صدقے جاواں، مرحب چھڑے آجی، پیر کھڑا. اسی لیے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرما گئے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. آہا کھڑا علی کل پیران پیر. واہ واہ. اور جیڑا ہے در
واہ واہ مر کے بھی نہیں مردہ مر کے بھی نہیں مردہ مر کے بھی شان امیر میں صدقے جاؤں لکھ کی شان امیر پیر انوار علی کل پیران دا پیر ماشاءاللہ کمال جی جیتے رہیے اللہم زد فزید اللہ رسول کے پیارے علی علی مشکل کشا ہمارے پیارے علی علی اور خیبر کا در علی نے پھینکا اکھاڑ کر اصحاب مصطفیٰ بھی پکارے علی علی. آئیے جو آج کا دوسرا موضوع تقریباً روزانہ 2 موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، جیسا کہ کل یوم بدر تھا، غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو تھی، اور دوسرا یوم